بابا سید زمان علی شاہ موتیاں والی سرکار کون تھے؟ انہیں موتیاں والی سرکار کیوں کہتے ہیں؟ اور آپ نے لگ بھگ 400 سے زائد امام بارگاہ کیسے بنوائے؟ ملک کے طول و عرض میں ہزاروں علم پاک نصب کیسے کرائے؟ جب انہوں نے شادی ہی نہیں کی تو ان کی 2.5 لاکھ اولاد کیسے؟ آپ کے مرشد سید دیدار علی شاہ کو جگ تارن کیوں کہتے ہیں؟ بابا سید زمان علی شاہ موتیاں والی سرکار سے کتنی شخصیات استفادہ کر کے ولی بنے اور ان کے مزارات کہاں کہاں واقع ہیں؟ آپ کی چیدہ کرامات کیا تھیں؟ آپ کا مشن کیا تھا اور انہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے کیا پیغام چھوڑا؟ اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے دیگر روحانی شخصیات کون ہیں؟ سادات سیریل کی دوسری قسط میں سید انوار حسین شاہ، مشہدی آف جھامرہ شریف، سجادہ نشین بابا موتیاں علی سرکار کا خصوصی انٹرویو دکھائیں گے، جس میں ان تمام سوالوں کے جوابات اور بہت سی ایسی باتیں جو شاید آپ نے ابھی تک نہ سنی ہوں۔ مگر اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدائے سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی قسط کا پتہ چل سکے۔ سب سے پہلے تو جھامرہ شریف کی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں۔ تقریباً 300 سال پرانی یہ آبادی ہے۔ تو یہاں پر بابا دیدار علی شاہ سرکار سب سے پہلے تشریف لائے جی۔ ان کی پیدائش کے متعلق آپ اندازاً کہہ سکتے ہیں کہ 1825 کے قریب وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ پہلے تو ان کا جو آبائی وطن تھا وہ تو ماڑی شریف ہے، یہ بلکسر انٹرچینج کے بالکل ساتھ ہے ماڑی۔ وہاں سے وہ جلہریہ سخی معظم قلندر سرکار کے پاس گئے، وہاں سے فیض حاصل کیا تو سرکار نے پھر حکم دیا کہ اب آپ کی منزل جو ہے وہ ایک جھامرہ جگہ ہے، اور پھر ساتھ ہی دعا دی کہ میں تمہاری 7 پشتیں جو ہیں ان کو فقیری دیتا ہوں۔ تو یہ سخی معظم قلندر کی دعا ہے اور ان کا فیض جو ہے وہ یہاں پر بھی جاری ہے۔ اس دور میں جھامرہ جو ہے وہ جھامرہ چوروں والا مشہور تھا، تو سرکار پھر یہاں پر تشریف لائے جی۔ پھر سرکار نے اپنی تبلیغ ادھر شروع کر دی، اور سرکار کی تبلیغ کی وجہ سے آج جو جھامرہ ہے وہ جھامرہ شریف کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے جی۔ وہ سرکار کا پتھر بھی پڑا ہوا ہے تو جس میں سرکار نے مکہ مار کر اپنی فقر کی طاقت جو ہے اس کو مظاہرہ کیا۔ لوگوں نے معاوضہ طلب کیا کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کی طاقت ہے، تو سرکار نے اس میں مکہ مار کر اس پتھر میں جگہ بنا دی۔ وہ آج بھی موجود ہے جی، لوگ آتے ہیں وہاں پہ مطلب سلام کرتے ہیں جی۔ جگ تارن سے مراد یہی ہے کہ جگ کو، دنیا کو فیض دینے والے، لوگوں کی مشکلات حل کرنے والے، تو اس وجہ سے جگ تارن آپ کو پکارا جاتا ہے جی۔ لیکن آپ کا اصلی نام دیدار علی شاہ تھا۔ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید بھی، کلمی نسخہ بھی یہاں پر سید علی عباس جو ہمارے بھتیجے ہیں ان کے پاس موجود ہے، تو اس کی بھی لوگ زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ تو سرکار جو وہ جیسے کہ بزرگوں سے سنتے ہیں کہ وہ ان کی دینی تعلیم بھی سرکار کی بہت ان کے پاس نالج بھی تھا، تو ان کے ہاتھ کا جو لکھا ہوا جو کلمی نسخہ ہے وہ جہاں جھامرہ شریف میں موجود ہے۔ تو اس کے بعد پھر جہاں تک ذکر ہے بابا زمان علی شاہ سرکار کا، تو ان کی تقریباً ایک اندازے کے مطابق 1850 کے لگ بھگ ان کی پیدائش جو ہے وہ ہے۔ وہ بھی اپنے مرشد کی تلاش میں، جیسے مختلف روایات میں بیان کیا جاتا ہے جی، کہ کچھ یہی کہتے ہیں کہ وہ سخی معظم قلندر گئے، وہاں سے ان کو اجازت مطلب آرڈر ہوا کہ آپ ادھر جھامرہ شریف جائیں، آپ کا مرشد ادھر ہے۔ لیکن جو زیادہ مشہور چیز ہے وہ ان کے بارے میں ہے کہ چوہا سیدن شاہ سے، سخی سیدن شیرازی سرکار بادشاہ کے، تو وہاں سے ان کو اشارہ ہوا کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کا مقصد جو ہے وہ جھامرہ شریف میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، پپل والا درخت مطلب دارا جو ہے، تو اس کے پاس آپ کا مطلب۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ کے خاندان کے ایک بزرگ تھے سید گور شاہ، تو ان کے یہاں پر مرید تھے، ان کے ساتھ ہی بابا زمان شاہ سرکاری ان کا بچپنا تھا، تو وہ یہاں پر آئے۔ تو یہاں پر سید گور علی شاہ ان کے یہاں پر کچھ جھامرہ میں عقیدت مند تھے، ان کو پتہ لگا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں، تو وہ ملنے کے لیے گئے اور بابا زمان شاہ سرکار بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو وہاں پہ پاک دیدار سرکار کی ان پر نظر پڑی، تو وہ فقیر کی نظر جو ہے وہ انہوں نے ان کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ تو انہوں نے بابا گور علی شاہ سے کہا کہ آپ یہ بچے یہ مجھے دے دیں،
تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، جو سینہ در سینہ ہم تک پہنچی ہیں جی۔ تو اس کے بعد جو آپ کا مشہور لقب ہے وہ موتیاں والی سرکار ہے، اس کے بارے میں زیادہ یہی مشہور ہے کہ ملک وال اسٹیشن پہ آپ ملنگوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو باہر اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ٹی ٹی جو ہے وہ مینیجر وہ ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آیا، تو ملنگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹکٹ تو نہیں ہے، تو وہ اسی نے سرکار کے پاس آیا، تو سرکار نے کہا ہم ملنگ لوگ ہیں، اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو پھر آپ سفر نہیں کر سکتے، پہلے ٹکٹ لینا ہے۔ تو سرکار بھی اپنی منزل میں جلالت میں آ گئے، تو سرکار نے وہ جس گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کو اوپر اٹھایا، تو اس کو کہا کہ نیچے دیکھو، نیچے مطلب موتیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، یہ تمہاری مرضی ہے لے لو۔ تو وہ یہ کرامت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور اس نے معذرت کی، کافی متاثر ہوا، تو اس نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا۔ جبکہ دوسری روایت جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ سرکار وہاں پر ہی جب اپنی جلالت دکھائی تھی، اوپر سے موتی گرنا شروع ہو گیا جی، تو اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ موتیاں والی سرکار جو ہے وہ مشہور ہو گئی۔ تو اب جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے، تو زمان شاہ موتی علی سرکار کا عزاداری میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جس کے پوری دنیا میں گواہ ہے۔ تقریباً 365 کے اوپر مختلف جگہوں پر سرکار نے امام بارگاہ تعمیر کروایا یا ان کی بنیادیں رکھی۔ ہمارے بزرگ جو تھے محترم سید جاز حسین شاہ کاظمی صاحب، تو قبلہ فرماتے تھے کہ 400 کے قریب سرکار نے امام بارگاہوں کی بنیادیں رکھی، تو یہ 365 اور 400 تقریباً اس کے درمیان جو ہے اتنا کہ ایک اندازے کے مطابق آپ نے امام بارگاہوں کی اور درباروں کی جو ہے وہ بنیادیں رکھی ہیں۔ اب مشہور امام بارگاہ میں یہاں جامرہ شریف، جہاں پر 24-25 محرم سرکار کی ڈیٹ جو رکھی ہوئی ہے سالانہ، وہ پاکستان کی بہت بڑی عزاداری ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ارڑ شریف تحصیل چوسا حیدن شاہ ہے، تو وہاں بھی 25 محرم ہی منائی جاتی ہے اور نوروز بھی منایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقہ ہرن پور جگہ ہے، منڈی بہاؤالدین ضلع میں موجی نالہ ہے، اسی طرح دھندا جسو کی سوال، تو اس قسم کے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ شادی والیہ گجرات ضلع منڈی بہاؤالدین کے مطلب ان علاقوں میں ہیں۔ تو اب جہاں پر جو لوگ امام بارگاہوں کے لیے جگہ ہدیہ کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی کافی تو یہی سنتے ہیں کہ کچھ جگہوں سے سرکار نے قیمتاً بھی جگہ لی تھی، تو کچھ لوگ جب ان کو سرکار سے فیض ہوتا تھا یا ان کے دعا کی وجہ سے ان کی پریشانیاں یا مسائل حل ہوتے تھے، تو وہ پھر سرکار سے کہتے کہ اب ہم آپ کی کیا خدمت کریں، تو سرکار یہی کہتے تھے کہ امام بارگاہ کے لیے کوئی جگہ دے دیں جہاں پر ہم نے امام بارگاہ بنانا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ سرکار نے جتنے امام بارگاہ بنوائے ان میں سے کوئی اپنے ان کے نام کوئی نہیں جگہ، بس جیسے بھی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ۔ تو وہ پھر اس علاقے کے لوگوں کو جہاں پر آپ نے امام بارگاہ بنائے، تو پھر وہ لوگوں کو بھی امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیتے تھے کہ آپ علم لگا ہوئے ہے تو یہاں پر آئیں، اپنی منتیں مانیں تو آپ کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوگی۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے تبلیغ کا جو انداز ہے چلایا۔ جو لوگ دعا کے لیے یا اپنی پریشانی مسائل لے کر آتے تھے، تو سرکار یہی کہتے تھے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تم اپنے گھر کے اوپر علم لگاؤ۔ تو اس طریقے سے بھی لوگوں نے مطلب یہاں ہزاروں لوگوں نے علم لگائے۔ تو سرکار کی جو مشہور ہے وہ 1.25 لاکھ کی قطار مشہور ہے جی، ملنگوں کی قطار ہے جو عرب کے سرکار کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو وہ جہاں پر بھی جاتے سرکار کا پیغام تو امن کا پیغام تھا، محبت پیار کا تھا۔ تو وہ جہاں پہ جاتے تھے پھر ہر دروازے پہ جاتے تھے، وہ فقر کی زبان میں ہم اس کو ریادت کہتے ہیں، تو وہ وہاں پر ہر گھر جا کر دعا دیتے تھے، کل کا بھلا کل کی خیر حقدار امام یا علی۔ پھر لوگ جوابوں میں ان کو کوئی آٹا دے دیتا تھا، کوئی جو نظر نیاز ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے بھی فقیر نے اپنا جو پیغام ہے وہ ہر دروازے پر ہر جو وہ پہنچا ہے۔ جب اب زمان علی شاہ سرکار نے ان کو ریادت کے لیے بھیجا کہ ہر گھر میں جاؤ اور نظر نیاز حسین اپنا لنگر بھی لو، اپنی تبلیغ بھی کرو، تو یہاں جامرہ شریف میں کسی عورت نے سرکار کو کہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، اتنی خوبصورت ہے، تو آپ ادھر کدھر آ گئے ہیں، واپس اپنے وطن جائیں اور کوئی شادی کریں، آپ کے بچے اولاد ہو۔ تو سرکار نے پھر وہی شام کو آ کر پاک دیداروں کو بتایا کہ فلانی بی بی نے مجھے یہ کہا ہے۔ تو سرکار نے کہا کہ جب صبح جانا ہے تو اس کو بتا دینا کہ میرے 1.25 لاکھ بچے ظاہر میں ہیں اور 1.25 لاکھ باطن میں ہیں۔ تو ظاہر تو آپ کی مشہور ہے کہ 1.25 لاکھ قطار کے آپ کے فقراء تھے، تو باطن میں تو آج ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جو سرکار کے مریدین ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بزرگ یہاں سے فیض لے کر گئے وہ اب اپنے علاقوں میں ان کے دربار ہیں، تو
تو ان کی تعداد تو گننا تو کافی مشکل ہے، لیکن چند مشہور ہستیاں جو ہیں جن میں بابا جمال سرکار سرگودے میں، بابا طالب حسین شاہ رتی ٹبی، بابا چند سرکار جسو کی ضلع گجرات، تو اسی طریقے سے اور بھی کافی نام ہیں جو مختلف اپنے علاقوں میں جہاں پہ ان کے دربار اور روزے بنے ہوئے ہیں، جو سرکار کا دیگر فیض ہے وہاں پر وہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پر مختلف مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ عرس مبارک جو ہوتا ہے 25، 26، 27 شوال کو جی، پر اہل سنت بھی آتے ہیں، اہل تشیع بھی آتے ہیں، یہاں پر کوئی مذہب کا تفرقہ نہیں ہے، بلکہ چند غیر مسلم بھی ہیں۔ فقیر کا فیض ہے، مطلب فقیر کے نظر میں تو دربار میں تو سب برابر ہے، یہاں پہ تو مذہب کا کوئی تفرقہ نہیں ہے، وہ تو انسانیت کی بھلائی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، تو ان کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو یہی ان کا تبلیغ ہے اور یہی سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ یہاں پر کوئی کسی قسم کا مذہبی یا کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، ہر مکتب فکرہ بلکہ اہل تشیع سے زیادہ تو اہل سنت جو ہیں، اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات، وہ یہاں پر زیادہ عقیدت مان جاتے ہیں۔ تو سرکار کا میلہ جو ہے وہ بابا زمان شاہ موتی والی سرکار کا ہر سال 25، 26، 27 شوال کو منایا جاتا ہے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق سرکار کی جو وفات ہے وہ 26 شوال کو ہوئی تھی اور 27 کو آپ دفن ہوئے تھے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 25، 26، 27 شوال ہر سال سرکار کے مزار پہ سرکار کو عرس منایا جاتا ہے، جس میں ہزاروں لوگ عقیدت مند جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں۔ تو اس لیے دور دراز تک تقریباً پاکستان کے ہر کونے سے جہاں تک وہ عقیدت مند ہیں وہ مختلف اضلاع سے تشریف لاتے ہیں اور اپنی عقیدت کا جو اظہار کرتے ہیں۔ جہاں تک عرس کا تعلق ہے تو بیسیکلی تو یہ ایک خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے، تو اس کا مین مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ مختلف مکتب فکر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ مل جل کر بیٹھتے ہیں، آپس میں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں۔ تو زیادہ یہاں سے ہی تبلیغ کا سلسلہ بھی پھر چلتا ہے، جب وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ محمد و آل محمد کا ذکر یا فقیر اولیاء اللہ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے، تو جب وہ واپس جاتے ہیں اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو وہی سبق وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ تو اس کا مین جو مقصد ہے وہ ذکر اور ذکر محمد و آل محمد اور پیام محمد و آل محمد جو ہے، تو یہ اس طریقے سے فقراء نے چاہے اس کو ڈھول کے ذریعے یا دھمال کے ذریعے اس کو پھیلایا۔ یہاں پر قوالی ہوتی ہے، پھر جو لوکل ہمارے دیہی پروگرام ہوتے ہیں جن میں بیلوں کا جلسہ، گھوڑا ڈانس یا جو چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک کے لیے پسند کی ہوتی ہیں، چراغاں ہوتا ہے جی، اس کا جو مین مقصد ہے وہ ذکر محمد و آل محمد ہی ہے، عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ جہاں تک زیادہ تر ان کے معمولات کا ہے وہ تو یہ کہ لوگ فیض کے لیے آتے تھے اور سرکار اپنا فیض تقسیم کرتے تھے۔ پھر بابا زمان شاہ موتی علی سرکار نے انہوں نے تو پھر کافی سفر کیا، پاک دیدارن جو ہے وہ تو زیادہ تو یہاں پر ہی رہے، وہ پھر کہیں گئے نہیں تھے، لوگ ان کے پاس اپنا فیض لیتے تھے، وہ اپنی عبادت میں اپنا زیادہ ٹائم جو وہ گزارتے تھے۔ تو یہ موتی علی سرکار جو ہے انہوں نے بہت دور دراز تک پھر سفر کیا اور زیادہ جو محنت ہے وہ سرکار کی ہے، جس کی وجہ سے امام بارگاہ یا یہ مطلب ڈپٹی سرکار نے کی اور اپنی فیض جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا۔ یہ بھی بات بڑی مشہور بات ہے، سرکار نے کہا تھا کہ اب آپ کا نام ہی دنیا میں ہوگا تو آپ اپنا فیض جو ہے وہ جائیں اپنا تقسیم کریں گی۔ تو سرکار نے بھی کافی محنت کے بعد موتی علی سرکار نے فیض حاصل کیا، اس کے لیے کافی کٹن مراحل جو ہیں گزارنے کے بعد پھر آپ کو فیض ملا۔ یہ بات جو زیادہ مشہور ہے یہ جو سیدن شاہ میلہ جو ہوتا تھا عرس مبارک سکی سیدن بادشاہ کا، تو وہاں کے بارے میں زیادہ مشہور ہے کہ سرکار ساری رات بیٹھتے تھے اور جو گانے والے جو قوال یا ان کو ہوتے تھے تو ساری رات وہ پیسے دیتے رہتے تھے، کبھی گودری سے نیچے پیسے اٹھا دیتے تھے اور گربان سے دیتے تھے۔ تو کسی نے شکایت کر دی، اس وقت جو تھندار تھا وہ آیا تو اس نے آ کر چیک کیا تو نیچے بھی کوئی پیسے نہیں تھے اور گربان میں بھی مطلب اس قمیض میں کوئی شے نہیں تھی۔ وہ بھی متاثر ہوا، اس نے معذرت کی کہ میں سرکار آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ تو جیسے وہ گیا تو پھر سرکار کا فیض شروع ہو گیا، پھر سرکار نے ایسے ہی وہ لوگوں میں لنگر بانٹنا جو پیسے بانٹنا شروع کر دی۔ تو اس قسم کے اور ہزاروں کرامات بھی سرکار کی موجود ہیں کہ سرکار جب سفر پہ جاتے تھے تو آپ کے ساتھ 400-500 ملنگ ہوتے تھے درویش، تو وہ ایک قسم کی جو آخری ایج تھی سرکار کی، کچھ سال جو تھے وہ سرکار کو پالکی میں اٹھا کر وہ ملنگ لے کر جاتے تھے۔ تو وہ کافی جگہ ہیں، مختلف جگہ پہ یہ ہوا کہ سرکار نے جہاں پر گئے تو ان کو کہا کہ ملنگوں کے لیے لنگر تیار کرو،
تو اس وقت لوگوں نے یہی کہا کہ اس وقت ہمارے پاس گھر میں پڑا ہوا تھوڑا ہے، سرکار نے کہا وہی تیار کر دو، تو سرکار نے اس ان پر کپڑا دیتے تھے اور اس سے نیچے ہی مطلب تقسیم کرتے تھے، جو ہے وہ 4-5 بندوں کا کھانا جو ہے وہ کئی لوگوں میں، ہزاروں لوگوں میں مطلب تقسیم ہوتا تھا، تو وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر دوسری سرکار کی جو مین کرامت ہے وہ روضہ پاک میں ہے، جہاں پر کہ آپ کے مرشد بابا دیدار علی شاہ سرکار دفن ہیں۔ تو موتی والی سرکار نے جب یہاں پہ پردہ کیا، جب یہاں فوت ہوئے، تو اس وقت اندر جگہ نہیں تھی روضے کے اندر، تو ہر کوئی پریشان ہوگا کہ اب سرکار کو کہاں پر دفن کیا جائے۔ تو رات کے وقت ہی ان کی جگہ جو ہے وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئی، تو صبح جب ملنگوں نے لوگوں نے دیکھا تو روضے کے اندر جو جگہ ہے وہ کھلی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے سرکار کو مطلب اس روضے کے اندر ہی دفن کیا گیا۔ تو اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جب سرکار کا آخری ٹائم آیا تو سرکار کے پاس جو ملنگ تھے، ایک ملنگ کو سرکار بار بار بھیجتے تھے اوپر روضے پہ کہ جا کر دیکھو کہ جگہ بنی ہے یا نہیں۔ وہ 3-4 دفعہ گیا تو اس نے کہا سرکار ابھی جگہ نہیں ہے جی۔ تو آخری بار پھر وہ جب گیا تو واپس آیا تو اس نے بتایا کہ سرکار اب جگہ جو ہے وہ کھل گئی ہے، آپ کی مزار کی بن گئی ہے۔ تو وہاں پر ہی سرکار سجدے میں گرے اور اسی سجدے میں سرکار کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ تو اس کے یعنی شواہد اب بھی شاید بزرگوں میں کچھ لوگ موجود ہوں، لیکن کافی لوگوں نے یہ مطلب خود چیز جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو اس کے علاوہ سرکار کی ہزاروں کرامتیں ہیں۔ پھر یہ پیپل کا درخت بھی یہاں پر موجود ہے کہ سرکار وہاں پر بیٹھے تھے تو مچ سے ویسے ہی کوئی لکڑ جلی ہوئی سرکار نے وہاں پر لگا دی۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ کون سی لکڑ تھی، کیا تھی، تو وہاں پر پیپل کا درخت جو ہے وہ خود بخود اگنا جو ہے مطلب وہ شروع ہو گیا۔ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ تو جہاں تک سرکار موتی والی سرکار کا ذکر ہے تو سرکار نے بہت کی ہے اپنی زندگی میں۔ سنتے میں جو جیسے بزرگ آپ کہتے ہیں جی کہ لاہوت لا مکان تک، لکھنؤ تک بھی سرکار نے سفر کیا، کلندر سرکار پہ بھی سرکار کا مچ موجود ہے، لاہوت لا مکان بھی سرکار کا آستانہ ہے، تو دور دراز تک سرکار نے سفر کیا۔ تو جہاں تک پاک دیدار سرکار کی وفات کی تاریخ کا ہے تو وہ آپ اندازہ کہہ سکتے ہیں کہ 1904 سے لے کر 1914 جو پہلی جنگ عظیم کا پیریڈ ہے، اس دوران میں کسی جگہ پہ مطلب ان کی جو وفات کا ہے اس کے بارے میں زیادہ کہا جاتا ہے۔ سرکار کا جو روضہ مبارک ہے یہ بھی تقریباً 1920 کے قریب، ایک انداز 1920-25 میں اس کو تعمیر کیے گئے۔ آپ کی اولاد میں بھی کافی مجذوب ہوئے جی، ہمارے دادا سید محمد حسین شاہ، بابا جیون شاہ جی، پھر ہمارے والد صاحب سید قاسم علی شاہ چاچا، سید سجاد حسین شاہ، وہ بھی فقیر لوگ درویش لوگ تھے۔ آج کل سید مشتاق حسین شاہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ اس وقت موجود حیات ہیں، تو وہ بھی اپنا فیض جو ہے لوگوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن سب یہ کرم جو ہے وہ مولا پنجتن پاک کا ہے اور اس کی ذات کا کرم ہے کہ لوگوں کو فیض مل رہا ہے۔ مستورات میں بھی کافی ہستیاں یہاں پر گزری ہیں، مائی زوار سرکار گزری ہیں، مائی زیتون، مائی جنت، تو ان لوگوں نے بھی مستورات میں بڑا فیض تقسیم کیا ہے۔ میرے بھائی تھے سید حبیر حسین شاہ، تو عزاداری میں انہوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، انہوں نے بھی اپنی بہت خدمت کی ہے جتنا ہو سکتا ہے۔ تو کافی دور دراز تک تو انہوں نے بھی مشن امام حسین علیہ السلام کو مطلب تقویت دی ہے۔ پہلا ان کا کلام بھی موجود ہے، زیادہ تر وہ لوخانی ہی ہے جی، وہ ہم نے اس کو کتاب کی شکل بھی دے دی ہے، وہ کتاب بھی موجود ہے جی۔ 100 کے لگ بھگ مرثی ہے، لوخانی کی قصیدے بھی ہیں، رباعیات بھی ہیں، تو اب وہ اب تک ماتمی جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ مطلب مشہور ہوا تھا کربلا والوں کی دنیا میں عجب ہے داستان، دی جنہوں نے دین کو خون سے حیات جاویدان۔ اس کے آخری مسئلہ زندگی کا ہونا شاید آخری نو امیر جی، یہ آخری نہیں تھا، اس کے بعد انہوں نے لکھے تھے، لیکن زیادہ پھر ان کی مطلب وفات کے بعد اس نوع کو زیادہ کر لو ماتم کے کہیں اپنی نکلنا جا جان، تو یہ زیادہ مطلب پھر پڑھا جانے لگا جی، اور آج بھی اس کو مطلب لوگ پڑھ رہے ہیں جی۔ دنیاوی حساب سے تو ان کی اتنی تعلیم نہیں تھی، لیکن بس یہ دعا سمجھ لیں یا ایک فیض سمجھ لیں کہ وہ جب بولتے تھے تو آدمی حیران ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں ان کا کتنا نالج ہے، کیا ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہے ان کے کلام سے مطلب وہ ظاہر ہو رہی ہیں کہ جو ان فیض حاصل تھا یا ملک حاصل تھا۔ اور باب زمان شاہ موتی سرکار ہیں، وہ اباؤٹ 1940 کے قریب مطلب ان کا جو ہے وہ یوم وفات ہے۔